یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صاف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو فوراً کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم سوچتے کیوں نہیں؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو وہ فوراً کہیں گے کہ ایسی بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر تم پر جادو کہاں پڑ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چلتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، وہ ان کے شریک بنانے سے بالاتر ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے ہوا ہے اگر تو مجھ کو دکھا دے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شریک نہ کرنا، اور جس عذاب کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھا دے، ہم اس پر قادر ہیں۔ اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور آپ یوں کہیں اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ اور یہ لوگ غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہیں گے اے میرے رب مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں اس دنیا میں جس میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے کہ جس کو وہ صرف زبان سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک عہد ہے قیامت تک۔ پھر جب سر پھونکا جائے گا تو اس روز نہ تو اس میں کوئی رشتہ ناتا رہے گا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھے گا۔ جن کا پلہ بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی اور ان کے منہ وہاں بگڑے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیات نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب تھی اور ہم راستے سے بھٹک گئے تھے، اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں گے تو ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ ہوگا جو یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تم تو ان کا مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ ان کے مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے ہنسی ہی کرتے رہے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ
تم گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم تو 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے ہوں گے۔ آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا تو وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور پاس اللہ جو بادشاہت برحق ہے، بیکار پیدا کرنے سے بالاتر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے کہ اس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا۔ یقیناً کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اے میرے رب، معاف فرما اور رحم فرما، اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔